بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے اللہ، اے تمام بادشاہوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کے تخت سے نکال کر ہٹا کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو ہی تو ہے جسے عزت دیتا ہے، تو ہی تو ہے جسے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھوں میں تمام طرح کی بھلائیاں موجود ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے۔ وہی اللہ ہے جسے حکمرانی عطا کر دیتا ہے، حاکم بنا دیتا ہے، دنیا کی چلانے کے لیے جو ہے نا بادشاہ بنا دیتا ہے، ملک چلانے کے لیے وزیر اعظم بنا دیتا ہے۔ لیکن تو جانتا نہیں جو اللہ تمہیں حاکم بنانے پر قادر ہو سکتا ہے، وہی اللہ تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر بھی مجبور کر سکتا ہے۔ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم ان قرآنی آیات کے اوپر تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے نا مالداری دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے نا غریب بنا دیتا ہے اور بادشاہ کے تخت سے نکال کر اسے جو ہے نا ٹھوکروں پر لے آتا ہے اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ اس بات پر ہر انسان کا اعتقاد ہونا، یہ عقیدہ رکھنا، اعتماد رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کا بندوبست کرنے والا، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزت دے دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین پر چلنے اور پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے، وہ کہاں بستا ہے، وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اللہ جسے اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ کون سا جانور، کون سے کیڑے مکوڑے کون سی جگہ پر ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی رب العالمین اس کا رزق وہاں تک پہنچاتا ہے۔ پہاڑوں میں، جنگلوں میں کون سا جانور ہے، کھیتوں میں کون سا جانور ہے، درختوں میں کون سا جانور ہے، وہی اس کے بسنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور اللہ ہی کی ذمہ ہے کہ اس کے پاس روزی پہنچاتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے جو کالی رات میں کالی پتھر پر کالی چونٹی جو چلتا ہے اس کی آٹ بھی سنتا ہے، اور اس کالی چونٹی کو اللہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا ان آیتوں پر؟ کیا تم نے کبھی تدبر نہیں کیا، غور و خوض نہیں کیا؟ پھر تم نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین پر جتنے جاندار چلنے اور پھرنے والے ہیں ان تمام کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، وہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہی اللہ ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بسنے کی جگہ کہاں ہے، وہ اللہ اسے ڈھونڈ کر کے، وہ اللہ اس تک روزی پہنچاتا ہے، وہ اللہ اس کی آہٹ کو سنتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہو سکتا ہے، وہ رب ہی ہو سکتا ہے، وہ پروردگار عالم ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ان تمام اختیارات کا مالک دنیا کے اندر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب و غریب نظم و نسق پروردگار عالم کا عظیم شاہکار ہے۔ جو انسان غور و فکر کر لیتا ہے اس کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو انسان تدبر کر لیتا ہے، جو انسان غور و فکر کر لیتا ہے، جو انسان سوچ لیتا ہے، جو انسان اپنے دل و دماغ کو استعمال کر لیتا ہے اور ان آیتوں پر غور و فکر کرتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔
یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ جمادات، یہ لیل و نہار کا بڑا ہی دقیق نظام، یہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین خالق و مالک اور تمام عبادات کا مستحق ہے۔ پروردگار عالم اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ کہ ہم نے ہی زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ یہ انہیں لے کر کے ہچکلے نہ کھائے، یہ انہیں لے کر کے ٹگمگائے نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ان آیتوں پر کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ کیا تم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ پروردگار عالم نے اس زمین کو بنایا، اس زمین کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو گاڑ دیا کھوٹے کے طور پر، کھمبے کے طور پر، کہ کہیں یہ زمین ہچکولے نہ کھانے لگے، ڈگمگانے نہ لگے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اور ہم نے ان میں راہوں کو کشادہ بنا دیا تاکہ یہ راستہ معلوم کر سکے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ اور آسمان کو محفوظ چھت ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگوں نے ان کی نشانیوں سے منہ پھیر لینے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے ان نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، کبھی قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھے، کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، تو انہیں معلوم کیسے پتہ چلے، انہیں معلوم کیسے ہو کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسی نشانیاں ہمارے لیے بنا کر رکھے۔ غور و فکر کرو میرے بھائی اور دوستو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اور چاند اور سورج کو پیدا کیا اور یہ اپنے اپنے مدار میں پھرتے چلتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، یہ رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور مسلمانوں ذرا غور تو کرو تو صحیح، اور مسلمانوں ذرا فکر کرو تو صحیح، پروردگار عالم نے تمہارے لیے کیا کیا نشانیاں بنا کر کے رکھے۔ تم غور کرو گے، تم فکر کرو گے، تم تدبر کرو گے، اللہ کی قسم تم اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ تم اللہ کو اللہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، تم اللہ کو اللہ ماننے پر تمہارا دل آمادہ ہو جائے گا، تم رب ذوالجلال کی عبادت کرنے لگو گے، تم رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر اپنے پیشانی کو جھکا دو گے۔ اگر تم غور و فکر کرو گے ان آیتوں پر اور تم سوچو گے، تدبر کرو گے، اللہ کی قسم اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے نشانیاں تمہارے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ جو جانور ہیں، یہ جو چوپائے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے نشان عبرت ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس میں بھی نشانی دے دیا اور عبرت بنا دیا۔ اور مسلمانوں ذرا غور تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کے پیٹوں سے نکلنے والا صاف و شفاف اور خوشگوار مزیدار دودھ کو تمہارے لیے بنایا، جو انسان کی صرف پینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے جسم کی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں، جانوروں میں نشان عبرت موجود ہے۔ ان کے پیٹ میں جو غذا کا فضلہ جاتا ہے، غذا کا فضلہ بنتا ہے، یعنی گوبر بنتا ہے، جو کھاتا ہے اس سے گوبر بھی بنتا ہے، پیشاب بھی بنتا ہے، ان کے رگوں میں خون بھی دوڑتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تمام چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں صاف و شفاف دودھ پلاتے ہیں۔ ذرا غور کرو، ایک جانور جو غذا اپنے
جسم کے اندر لے کر کے جاتا ہے، اس غذا سے گوبر بھی بنتا، پیشاب بھی بنتا، خون بھی بنتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خون رگوں میں دوڑتا ہے، لیکن دودھ ہم نے تھانوں میں لا کر کے رکھ دیا، تھانوں میں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ کیا تم نے کبھی تدبر کیا ان آیتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے پیٹوں سے جو دودھ نکلتا ہے واللہ رب العالمین نے کس طرح سے منتقل کر کے تمہارے لیے صاف و شفاف دودھ تمہارے پینے کے لیے بندوبست کیا؟ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ غور کیجئے مسلمانوں، غور کیجئے، تدبر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ پروردگار عالم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی کہ تم درختوں میں، جنگلوں میں اور طرح طرح کے انگور کے بیلوں میں اپنا چھتا بناؤ، اپنا گھر بناؤ۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، پھر مختلف قسم کے پھلوں کو چوس اور اپنے رب کے ہموار کردہ راستے پر چلتی رہا۔ یخرج من بطونہ شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور شہد کے مکھیوں سے یا شہد کے مکھیوں کی سے جو مشروب نکلتا ہے وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کے مکھی اللہ رب العالمین نے کئی نشانیاں بیان فرمائی اس آیت کریمہ کے اندر کہ شہد کی مکھیاں جو چھتا بناتا ہے، جو گھر بناتا ہے، اس میں خانے بنے ہوئے رہتے ہیں، اور اس خانے میں یہ شہد کی مکھی اپنے جو ہے زبان سے اس میں شہد کو ذخیرہ کرتی ہے، جو انسان کے لیے شفا یابی ہوتی ہے، جو انسان کے لیے شفا یاب کی جو ہے دوا کی مترادف ہوتی ہے۔ اور اس خانے کہ بیرونی حصے میں شہد کی مکھیاں نگرانی کرتی ہے کہ کسی کیڑے مکیڑے کو اس چھتے کے میں جانے سے منع کرتی ہے، جانے نہیں دیتی۔ شہد کی مکھیوں میں سے ایک مکھیاں سردار ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، اور تمام شہد کی جو مکھیاں ہوتی ہیں اس کے تابع دار، اس کے فرما بردار ہوتی ہے، وہ جو کہتی ہے اسے سنتی ہے۔ وہ جب دور دراز کو چلی جاتی ہے چرنے کے لیے، پھلوں کو چوسنے کے لیے، پھولوں کو چوسنے کے لیے، میٹھی چیز میں بیٹھ کر کے اپنے اندر مشروب کو جذب کرنے کے لیے جب وہ اڑتی ہے، چلی جاتی ہے، اللہ رب العالمین نے وحی فرمائی کہ تم جیسے ہی جاؤ گے واپس اپنے چھت پر اڑ کر کے تم آ جاؤ گے، تم کبھی ادھر ادھر ڈگمگاؤ گی نہیں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہے بذات خود یہ زہریلا جانور ہے۔ کیا ہے؟ زہریلا جانور ہے، کسی انسان کو ڈس لے تو سوجن پیدا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے اس جگہ پر، لیکن قدرت کی نشانی کو دیکھیے کہ اسی زہریلا جانور کے پیٹ سے نکلنے والا مشروب انسان کے شفا یابی کے لیے ہے اور انسان کو پینے کے لیے لذیذ بھی ہے۔ ذرا غور کرو، ذرا فکر کرو، تدبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کیسے کیسے نشانیاں بنا کر کے رکھا ہے کہ او مسلمانوں اور دنیا میں بسنے والے لوگوں، تم ان نشانیوں کو دیکھو کہ پروردگار عالم موجود ہے، پروردگار عالم کی عبادت کرو، پروردگار عالم کے جو ہے سامنے آ کر کے سجدہ ریز ہو جاؤ، ان کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا، ان کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پکار کو سنے گا، تمہاری مصیبت کو دور کرے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تم نے کبھی غور نہیں کیا
ایمان باللہ کا دوسرا تقاضا اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کرنا. رب ہونا الگ بات، معبود ہونا الگ بات. رب کس کو بولتے؟ پالنے والے کو رب بولا جاتا ہے، کھلانے والے کو رب بولا جاتا ہے، رزق کا بندوبست کرنے والے کو رب بولا جاتا ہے، عزت اور ذلت دینے والے کو رب بولا جاتا ہے، بادشاہت دینے والا بادشاہت سے جو ہے نا نیچے اتار کر کے پھینکنے والے کو رب بولا جاتا ہے. لیکن معبود اسے کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. جتنے بھی معبودان باطلہ ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو، جس کو تم بگڑیاں بنانے والا تصور کرتے ہو، جس کو تم حاجت روا اور مشکل کشا تصور کرتے ہو، وہ معبودان باطلہ ہے. معبود برحق صرف ایک ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. اور یہی وہ توحید ہے جس کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اللہ رب العالمین نے. فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، وہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کو چھوڑ دو، طاغوت سے بچو. اور تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اعبدوا اللہ ربکم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال حق العباد علی اللہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جب یہ کام کر لے اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو حاجت روا تصور نہ کرے، کسی کو مشکل کشا تصور نہ کرے، کسی کو بگڑیاں بنانے والا نہ مانے. تو اللہ رب العالمین بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. اور کتنی بڑی کامیابی ہے، ذرا غور کرو مسلمانوں، کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا تصور نہیں کیا. اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال تمہیں یہ خوشخبری سنائے گا کہ آج ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے، آج تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. او کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری زندگی، میری حیات، میری قربانی، ساری کی ساری عبادتیں صرف پروردگار عالم کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہ ہو. وبذالک امرت، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں پہلا فرما بردار ہوں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگو تو رب سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کی ضرورت آئے تو اللہ سے مدد طلب کرو. اور اس بات پر پختہ یقین کر لو کہ اللہ جسے نفع دینا چاہے، دنیا کی پوری طاقت لگ جائے، دنیا کی پوری انس اور جن لگ جائے، اللہ کی قسم تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا.
اور اس بات پر پختہ یقین بھی کر لو کہ دنیا اللہ رب العالمین تمہیں اگر نقصان پہنچانا چاہے، پوری دنیا مل کر کے جو ہے نا کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک جتنے بابا ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے ولی ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنے جو ہے نا مرشد ہیں، اور جتنے بھی ایرے گیرے نتھو خیرے ہیں، ان تمام کو جمع کر کے اگر تم اسے فائدہ پہنچانا چاہو، اللہ کی قسم تم رائی کے دانے کے برابر بھی اسے جو ہے نا نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اللہ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا اسے نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ اس پر اعتماد ہونا، اس پر اعتقاد ہونا، اس پر یقین ہونا ہر مسلمان کے اوپر فرض اور ضروری۔ یاد رکھیں ان باتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے نشانیاں تمہارے لیے بطور عبرت بنا کر کے رکھا ہے کہ تم ان آیتوں پر غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے۔ اللہ کی قسم جب تم آیتوں پر غور و فکر کرو گے، تدبر کرو گے، تم اللہ کو اللہ مانو گے۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کیے بغیر تم نہیں رہ سکتے۔ اللہ کو اللہ تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ان آیتوں پر غور کرو، فکر کرو، قرآن پڑھو اور سمجھ کر کے پڑھو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ ہم کورے ہیں، کورے، جاہل، اجڑ، گوار، ہمارے سامنے کچھ بھی بول دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے وہی صحیح ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے حدیث کے اندر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جسے علم نہ ہو دنیا کے قدموں کے نیچے اس کا جگہ ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو میرے بھائی اور دوستو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اور دنیا میں سنبھلنے کے لیے، دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے کہ تم غور و فکر کرو گے تو اللہ کو اللہ تسلیم کرو گے، اللہ کو پہچانو گے۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ جو انسان اللہ کو پہچان لیا وہ کامیاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جسے معرفت الہی نہ ہو وہ گھاس، بلی، کتے، چچندر سے ڈرتا ہے، اس کا اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے وہ ڈرتا ہے، چاہے وہ گھاس پھوس ہو، چاہے وہ کتا ہو، بلی ہو، چچندر ہو، جو ہے نا جانور ہو، سانپ ہو، کیڑے ہو، مکوڑے ہو، اس کا ڈر ہر چیز کا ہے۔ لیکن ڈر اگر نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ورنہ آج ہم اتنے ڈھٹائی نہیں کرتے، آج ہم سیدھے راستے پر آتے۔ اللہ نے اسی لیے تو یہ نشانیاں بیان کی ہے کہ تم ان نشانیوں کو پڑھ کر کے اللہ کے راستے پر آؤ، صراط مستقیم پر آؤ اور اللہ کو پہچانو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ نے دنیاوی زندگی میں انسانوں کی تخلیق کیوں فرمائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقاصد کو بھی بیان کر دیا، مقصد حیات کو بھی بیان کر دیا ہے کہ دنیا میں تم عیش پرستی کرنے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں تم جو ہے نا غرانے کے لیے نہیں آئے، غرہ کرنے کے لیے نہیں آئے، تکبر اور گھمنڈ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا میں تمہیں صرف ایک مقصد کے لیے ہم نے بھیجا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ دنیا میں ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو بھول گئے ہم اور تمام طرح کے مقاصد کو اپنے دلوں کے اندر سمو لیے۔ کمانا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، پینا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن ہمیں یاد اگر نہیں ہے تو اللہ یاد نہیں ہے، ہمیں اگر یاد نہیں ہے تو اللہ کی عبادت یاد نہیں ہے، اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو رب ذوالجلال کون ہے اسے ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔